إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو فقط اپنی خالص بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا اور حضرت معاذ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جو فہم و فراست اور علم و دانش میں بڑے آگے تھے، جن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقوں میں دعوت دین اور حکومتی فرائض سر انجام دینے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ معاذ بن جبل۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ کے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں کہ
اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے، اس وقت گفتگو کا انداز کیا تھا، آج کیا ہے، اس وقت گفتگو کیسے ہوتی تھی، آج کیسے ہوتی ہے۔ میں نے پہلے تھوڑا سا تعارف آپ کو کروایا کہ بڑے علم و دانش سے بھرے ہوئے یہ معاذ ہیں اور رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ اے معاذ، کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کے اللہ پر کیا حق ہے؟ پتہ ہے؟ اور ہم اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں سناؤ کیا حال ہے، کاروبار کیسا ہے، بیوی بچے کیسے ہیں، آج کل مندی کا دور ہے، آپ کے کاروبار کو تو نہیں اثر پڑا؟ کیوں نہیں؟ یہی گفتگو کرتے ہیں نا۔ کبھی نہیں پوچھا کہ یار آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھا آپ نے کہ نہیں سیکھا؟ ہم نے کبھی گفتگو نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ثانوی اصلیت ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو ہمیں وراثت میں ملی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عمریں بیت گئی ہیں، لیکن ہمیں جو شریعت کے بنیادی قواعد و ضوابط ہے نا، بنیادی جن کا جاننا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہمیں نہیں پتا ان کا، ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اور سامنے والے کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ اس کا کاروبار اچھا ہو، اس کا مندے میں بھی اچھا کاروبار چلے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ باقیوں کا مندہ ہے اور وہ مندے میں بھی کاروبار چلا رہا ہے، اور اگر چلا رہا ہے تو دوسروں سے بھی کہتے ہیں، اور پھر اسے گر بھی پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں بھی یہ گر بتا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھیا یہاں ہی نہیں رہنا، ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ بڑا لمبا فاصلہ ہے، وہ مہینوں اور سالوں کی گنتی میں پورا نہیں ہونے والا، وہ لامحدود ہے، اس کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے۔ کبھی نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کہ معاذ تمہیں پتا ہے؟ تو معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول اللہ کے رسول بتا دیں۔ یہ آداب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ استاد اور شاگرد کے آداب ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ معاذ کو پتہ بھی ہو، بڑے تربیت یافتہ تھے، بڑے تعلیم یافتہ تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر سن، حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ خالص اس کی بندگی کریں۔ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ خالص اس کی بندگی کریں، ولا یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ ذرہ برابر، چھوٹے سے چھوٹا، جو دنیا میں سب سے چھوٹا ذرہ ہے اس کے برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، اور رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی پیدا بھی اسی لیے کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اور فیصلہ بھی اس کا یہی ہے، کبھی اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اس نے فیصلہ کر دیا۔ تو انشاءاللہ آپ ان خطبات میں یہ سنیں گے کہ اللہ کی بندگی ہے کیا اور شرک کیا ہے۔ کیا جس کو ہم اللہ کی بندگی سمجھ بیٹھے ہیں کیا یہی اللہ کی بندگی ہے؟
کیا جس کو ہم شرک سمجھ بیٹھے ہیں کیا یہی شرک ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ ان خطبات میں سنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سونا نہیں ہے، ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے، اس لیے کہ اس میں ہم بہت غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، ہم جلدی سے کام چھوڑا مسجد کی طرف آ گئے، نماز بعد نماز پڑھ لی اور نماز میں آ کر کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ اقرار ہم نے پتہ نہیں دن میں کتنی بار کرتے ہیں جی، ہر رکعت میں جو پڑھتے ہیں پتہ نہیں کتنی بار یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عملی زندگی میں پتہ نہیں یہ ہم کس کس کی عبادت کری جا رہے ہیں اور کس سے مددیں مانگ جا رہے ہیں، عملی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن زبانوں میں علاوہ ہمارا یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے بے بسی، عاجزی، انکساری کا اظہار، یہ بندگی کے لفظی معنی ہے۔ عبودیت کے لفظی معنی ہے بے بسی، عاجزی، انکساری کا اظہار، کہ یہ کہے کہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، یہ ہے لفظی معنی۔ اور اس کے شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اس مالک کی احکامات کی روشنی میں، اس مالک کی تعلیمات کی روشنی میں بندگی کا یہ اظہار ہو کہ میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہے، یہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہو تو پھر یہ عبادت ہے۔ اگر اس کی تعلیمات کی روشنی میں نہ ہو تو پھر یہ عبادت ہے نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سن لیں۔ مکے کے جو مشرک تھے، یہ آپ کو پتا ہے نا، کیوں شاہ صاحب مولانا ٹھیک ہے، مکے کے مشرک اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے نا؟ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی کرتے تھے، وہ لبیک لبیک بھی وہ کہتے تھے، بندگی کرتے تھے اللہ کی، اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پیارے حبیب ان کو کہہ دو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ان کو کہہ دو کہ جس کی میں بندگی کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرتے۔ وہ کرتے تھے اللہ کی، بے حالی بندگی ہے کہ نہیں اللہ کی، وہ حج کرتے تھے، لیکن اللہ کہتا تم نہیں کرتے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں نا، یہ کسی مولوی کا اجتہاد تو نہیں ہے نا، کسی امام کا اجتہاد تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ نے برملا کہا ہے۔ اے پیارے حبیب ان کو کہہ دو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس کی بندگی نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تم اس کی بندگی نہیں کرتے جس کی میں بندگی کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے میری بندگی کی جائے اس طرح تم اس کی بندگی نہیں کرتے، لہذا میرے نزدیک تم میری بندگی کرتے ہی نہیں، میرے احکامات کی روشنی میں نہیں کرتے، تو میرے کاغذوں میں تم نہیں کرتے، میری بندگی نہیں کرتے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی بندگی یہ نہیں ہے کہ میرا من جیسے چاہے میں کر لوں، مجھے جلدی ہے تو جلدی سے وضو کروں، 2-3 دفعہ اوپر نیچے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ باہر، اور میری مرضی ہے تو لمبا کر دوں۔ یہ بندگی نہیں ہے، بندگی اس کے احکامات کی روشنی میں جیسے اس نے کہا ہے ویسے ہی کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ ذرا غور کر لیں، سوچ لیں، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں بڑی اہم ہے، سوچ لیں، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جس کے بارے میں قرآن نے شہادتیں دی ہے، جب رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، صحابی اللہ کے رسول کا آپ بیٹھے تشریف فرما ہے، یہ کچھ فرض ہو گئے ہوں گے، نفلیں وغیرہ سنتے وغیرہ پڑھتے ہوں گے، اس نے جناب جو بھی اس کی کوئی 2-4 رکعتیں تھی اس نے پڑھی اور آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اس نے اسلام پھیرا اور کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور مسجد سے باہر جانے لگا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ نے فرمایا آ نماز پڑھ، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ جملے پہ غور کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، غور کرے ذرا، مولانا صاحب غلط ترجمہ تو نہیں کر رہا نا، یہ نہیں رسول اللہ نے کہا کہ بھائی دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی، یہ کہا تو نماز پڑھ تو نے پڑھی ہی نہیں۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تاکید کے ساتھ، لم نفی کے ساتھ زور دے کر کہا کہ پڑھ تو نے پڑھی ہی نہیں۔ اس نے پھر نیت باندھ دی، پھر اس نے پہلے کی طرح کی اور پھر وہی بات کیا کہ پھر جانے لگا، پھر آپ نے آواز دی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس آ گئے، تو نے نماز نہیں پڑھی، پڑھ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجیے کہ میں کیسے پڑھوں۔ میرے بھائی یہ آپ دیکھیں، دنیا تو آج کہتی ہے نا وہ کہ ایجوکیشن کا تصور جان کیڈی نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ یقین جانے فلسفہ تعلیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا وہ عرف آخر ہے، عرف آخر ہے، باقی سب نے اسی کی چل جو ہے وہ اسی کے عکس نکالے ہیں، اسی کی جگالی کر رہے ہیں سب، بس یہ ہے کہ الفاظ کا زیور پہنا رہے ہیں، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ تعلیم سمجھا دیا کہ اگر کسی کو سمجھانا چاہتے ہو تو پہلے اسے اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر سمجھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑ لے، پڑھ جو جان مار دوں گا تیری، اور منہ سے اقرا 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 پڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں دل اس کا کہاں لگا ہوا ہے، ڈر کے مارے وہ رٹا لگا رہا ہے، دل اس کا پتہ نہیں کدھر پہنچا ہوا ہے، آنکھ اسی ڈنڈے کی طرف ہے، زبان اس کی پڑھتی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ فلسفہ تعلیم رسول اللہ والا نہیں ہے۔ آپ دیکھو اس کو یہ بھی رسول اللہ کہہ سکتے تھے نا، اور جاؤ جا تینوں نہیں معلوم یا تینوں میں دسا، یہ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ کب کہا؟ جب اس نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں پڑھ سکتا، اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھا دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائی کہ بھائی نماز ایسے پڑھنی ہے قیام میں بھی اعتدال ہو، رکوع میں بھی اعتدال ہو، رکوع سے اٹھے تو بھی اعتدال ہو، اور 2 سجدوں کے درمیان بھی اعتدال ہو، سجدے میں بھی اعتدال ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی طور پر اسے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے۔ یقین جانیے میں آپ کی وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بھئی آپ کو معلوم نہیں، لیکن حقیقت ہے، ظاہر ہے وہ سچ کہنا بھی مشکل ہے اور چپ رہنا بھی مشکل ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بات یہی ہے، یقین جانے اللہ توفیق دے دے مجھے بھی اور آپ کو۔ ہم میں سے اکثر جو رکوع کرتے ہیں نا وہ ایسے کرتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، کمر درمیان سے ایسے ہے جیسے اونٹ کی کوہان۔ میرے بھائی یہ اعتدال نہیں ہے، یہ رکوع نہیں ہے، یہ رکوع کرنا نہیں ہے۔
رکوع کیسے ہو؟ رکوع ہو اس طرح کہ آپ رکوع کی حالت میں چلے جائیں، آپ کی کمر سے لے کر آپ کی سر کی یہ چوٹی تک سارا جسم ہموار ہو، اور اس کے اوپر اگر شربت کا گلاس بھی رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہ، یہ رکوع ہے۔ لیکن ہم اونٹے کو ہاتھ کی طرح کرتے ہیں، نہ میں سکھاتا ہوں نہ آپ سیکھتے ہیں۔ تو جب عبادت وہ ہے جو اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، اگر نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تشریف فرما ہے، عید کا دن آ گیا، عید کی نماز کے لیے نکلے، عیدگاہ پہنچے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نا نماز پڑھ رہا ہے، نفلی عبادت ہے کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، اس کو پڑھنے دیا، روکا نہیں۔ جب سلام پھیر رہا نا اس کو بلا دیا، بڑے ادھر آؤ۔ کہا بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے اور بعد میں بھی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتا آگے سے جواب، یا ظاہر ہے کہ تابعی ہوگا، اور تابعیوں کا بھی بڑا مرتبہ ہے، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم، کہ بہترین عہد میرا ہے اور پھر میرے بعد آنے والوں کا، وہ بہترین دور کا فرد ہے۔ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتاؤ، کیا اللہ مجھے عذاب دے گا اس لیے کہ میں نے نفل پڑھے ہیں؟ اللہ مجھے اس لیے عذاب دے گا کہ میں نے نفل پڑھے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے، اللہ تجھے اس لیے عذاب نہیں دے گا کہ تو نے نفل پڑھے ہیں، اللہ تجھے عذاب اس لیے دے گا کہ تو نے میرے احکامات کی نافرمانی۔ عذاب اس لیے دے گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ میں نے اپنے رسول کو یہ کہا تھا، اور میرے اللہ کے رسول نے یہ روکا ہے کہ عیدگاہ میں نہ عید کی نماز سے پہلے کچھ پڑھنا ہے نہ بعد کچھ پڑھنا ہے، اور تو نے پڑھا ہے، تو نے نافرمانی کی ہے، اس لیے تمہیں اللہ عذاب دے گا۔ اب ذرا غور کر لیں، ہم نے اس بات کو عام ہی نہیں کیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہی نہیں، اس لیے کوئی کام کرتا ہے ہم جب اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، یہ کہتے ہیں نا جی بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ اور بھائی حرج تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت علی نے تو بڑے واشگاف انداز میں بتایا، بھائی اس میں یہ حرج ہے کہ تو نے وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات تھی تو نے اس کے خلاف کیا، یہ حرج ہے، اور اس حرج کی سزا عذاب ہے، تیار ہے اس کی۔ تو اللہ کی بندگی کیا ہے کہ اس کے احکامات کی تعمیل جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دیکھیں ایک ہے انجانے میں، سمجھ میں آ رہی ہے نا، پتہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انجانے میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اور بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ساری زندگی انجانے میں نہیں مر جانا، ساری زندگی اسی میں نہیں رہ جانا۔ ہاں یہ وہ طریقہ اختیار کر لیں جو پیارے حبیب کا ہے، ارشاد ہو تو اس سے ٹھیک ہے، میں حال احوال سے منع نہیں کرتا کہ بھی حال احوال آپ سے نہ اس سے کرے، حال احوال مطلب کیا کر لینا۔ اور جناب ہمیں تو انگریز نے ایسے طریقے پہ لگا دیا ہے، ایسے طریقے پہ لگا دیا ہے کہ وہ جو ہمیں نا پیکج دے دیے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑا احسان کر دیا اس نے پیکج آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ جو پیکج دیے نا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے مالی، یہ جو پیکج دیے ہیں نا وہ اپنا مالی نقصان کر رہا ہے اور آپ کا دینی مذہبی اور اخلاقی نقصان کر رہا ہے۔ اس نے دیکھو اپنا پیسہ اجاڑ کر آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ یقین جانیے ایسا ہی ہے۔ آپ کے یہاں جو ہے نا 5 GB فری آ جاتا ہے، نیٹ میں میسج آ جاتا ہے نا، میرے پاس کئی دفعہ میسج آتے ہیں کہ 4G پہ نا آپ کو 3 دن کے لیے 5 GB فری دے دیا گیا ہے۔ وہ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ پاکستانیوں نے یہ 5 GB جو ہے نا گیمیں دیکھ کے، کارٹون دیکھ کے، ویڈیوز دیکھ کے یہ برباد کرنا ہے، ان کا وقت برباد کرو۔ اور امریکہ ہم سے ترقی یافتہ ہے، وہاں 1 GB $10 میں ملتا ہے۔ 1 GB کی قیمت کتنی ہے؟ $10، اور کبھی میسج نہیں آتا کہ آپ کو جو ہے وہ فری 1 GB یا 2 GB دے دی گئی ہے۔ کیوں؟ وہ جو نقصان مالی یہاں کرتے ہیں نا وہ وہاں پورا کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستانیوں نے کون سا نیٹ پہ بیٹھ کے کوئی معلومات حاصل کرنی ہے، کوئی معلومات شیئر کرنی ہے۔ انہوں تو گیمیں کھیل لی ہے، انہوں تو ویڈیو دیکھ لی ہے، تباہ کرو ان کو $2 کے 2 گھنٹے دو، $2 میں 2 گھنٹے دو، 2 گھنٹے تو ان کے برباد کرو نا، اور 2 گھنٹوں کے پیکج وقت ہم ہو جاتے ہیں، اور ایک بات کو ہم 20 دفعہ پوچھتے ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ ایک نے نا ہمارے گھر کے ایک فرد نے پیکج کیا، وہ مجھے کہنے لگے بھی 2 کتنے منٹ ہیں؟ میں نے کہا اتنے ہیں، تو کہتے یہ تو تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا بھی بات سنو میری، ایک جملے کو 2 دفعہ نہیں آپ نے دہرانا، چلے میں بھی بیٹھا ہوں بات کریں کتنی کرنی ہے، ایک جملے کو 2 دفعہ نہیں دہرانا۔ کہنے لگے مطلب بتاؤ؟ میں کہا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پوچھیں کیا حال ہے، اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر دوبارہ نہیں پوچھنا اور سناؤ۔ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پوچھتے کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بچے ٹھیک ٹھاک ہے، تو اور سناؤ بھی، اور بھی اس نے یہی سنانا۔ یہ جو اور میں لگا دیا ہے اس نے ہمیں۔ میرے بھائیوں، خدا نہ اپنا وقت برباد نہ کرو، یہی وقت دین کی تعلیم میں لگاؤ، ایک دوسرے کو دین کی تعلیم دو، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔